نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محتشم علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، آج کی اس عظیم الشان روح پرور محفل میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے عظمت قرآن۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی عظمت کتنی ہے، کیا ہے، اس کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ جس رب نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا، اسی رب نے اس قرآن پاک کو نازل فرما کر اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی دیگر آسمانی کتب منسوخ ہو گئی، مگر اب صرف قرآن کریم پر ہی عمل رہے گا۔ ہم توراۃ کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں اور ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں۔ توراۃ بھی رب کی کتاب، زبور بھی رب کی کتاب، انجیل بھی رب کی کتاب اور قرآن کریم بھی رب کی کتاب۔ کتاب ہونے میں تو یہ ساری کتابیں ہیں۔ آج کا مومن، آج کا مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان تمام کتابوں پر ایمان نہ لے آئے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر کم و بیش 15 صحیفے نازل ہوئے۔ کون آدم علیہ السلام جو کل کائنات کے بھی جد اعلیٰ، کل انسانیت کے بھی جد اعلیٰ، اس جد اعلیٰ پر اللہ رب العزت نے صحائف نازل فرمائے مگر حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا۔ مگر جب باری میرے آخری پیغمبر کی آئی، جب باری تاجدار ختم نبوت کی آئی، جب باری شفیع محشر کی آئی، جب باری شمس الضحیٰ کی آئی، جب باری خیر الورا کی آئی تو اللہ رب العزت فرمانے لگے اے پیغمبر اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کی پاکی کے بارے میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، کفار کو چیلنج کرنے کے لیے کہا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ جب خلاق عالم نے اس پوری دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو آسمانی دنیا میں تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ تمام فرشتے حیران و پریشان تھے کہ آج کون سا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمع کیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت نے اپنی پاک زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ جب تلاوت ختم ہوگی تو فرشتوں کی زبانوں سے 3 جملے نکلنے لگے کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پر یہ قرآن اترے گا، جتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے حصے میں یہ قرآن آئے گا، کتنے مقدس ہوں گے وہ سینے جس میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ تبھی تو شر نے کیا خوب کہا کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔